بلکہ پکار کر کہنا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے توجہ میلاد کی محفل ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ سنو آپ تو الحمدللہ شوق سے سننے کے لیے آئے اور بہت سالوں سے سنتے بھی لیکن آج کچھ اور کان بھی کھڑے ہیں سننے کے میں ان کو بھی سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے درمیان موجود ہے بہت توجہ سے سن رہے ہیں اور انشاءاللہ میرا یقین ہے بار بار میری تقریر سنو ایک دن دل کھل جائے گا حضور کے خادموں میں شامل ہو جائے حضور کے غلاموں میں شامل ہو جاؤ گے انشاءاللہ اس لیے کہ ہم وہی بات کرتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے میرے رب نے قرآن میں فرمایا باقی ہماری امیج لوگوں میں ایسی بنا کر رکھا ہے کچھ لوگوں نے کہ یہ بھڑکاؤ بھاشن کرتے ہیں یہ ایگریسیو باتیں کرتے ہیں میرے عزیزوں کسی ٹوٹے ہوئے رسی کو دوبارہ جوڑ دینے کا نام بھڑکاؤ ہے تو میں روز بھڑکاؤں گا ہم حضور کے غلاموں کو حضور سے جوڑنے کا کام کیا ہے اور جو قوم جو نوجوان میرے نبی کی امانت ہے میں اپنے نبی کے اخلاق ان کو نہیں سکھاؤں گا تو کیا پاکھنڈیوں کی باتیں بتاؤں گا میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات صرف اس لیے کرتا ہوں میرے عزیزوں کیونکہ ہمیں پتا ہے میرے رب کا وعدہ ہے کہ محمد سے وفا دوں قرآن کی آیت کی ترجمانی ہے یہ قرآن پاک میں اللہ نے جو فرمایا ہے اس کا ترجمہ محاورہ یا اشعار میں اگر سننا ہو تو یہ کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں لوح و قلم تیرے ہیں اے سنیوں بات صرف اتنی ہے کہ آج اس کی بات نہ کرو ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو آپ کو پتا ہے دنیا میں اگر عزت پانا ہے تو حضور کی بات کرو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات وہ بھی ڈھکے چھپے انداز میں نہیں کھل کر بات کرو یہاں اتنا بڑا مجمع ہے اور مجھے پتا ہے ڈرپوک لوگوں کا مجمع نہیں ہے میں حقیقت کہہ رہا ہوں کسی کو ڈر ہے تو رات کے 12 کے بعد بیٹھے گا نہیں بستر پر ہوگا اس لیے کہ وہ یہ نیتاؤں کا مجمع نہیں ہے جو 100-200 روپے لے کر کے الیکشن کمپیننگ میں آیا ہوا یہ حضور کے عاشقوں کا ہجوم ہے یہ نوٹوں کے لیے نہیں اپنی گردنوں کا نذرانہ دینے کے لیے حضور کی عزت کے لیے ہم اپنی جان فدا کرنے کو تیار رہتے ہیں لیکن ایک سوال میں اس مجمع سے کرنا چاہتا ہوں شباب پر ہے آپ کے اندر جذبات ہے جوش ہے سب ہے ایک سوال میں کرتا ہوں اگر دنیا تمہیں حضور اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام کہہ کر پکارتی ہے تو کیا تمہیں کوئی دقت ہے کیا تمہیں اپنی بے عزتی لگتی ہے اتنا جوش تو ظاہر سی بات ہونا ہی چاہیے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ حضور کی غلامی سے اگر دنیا مجھے پکارتی ہے تو کوئی دقت نہیں اور نہ ہی میری بے عزتی بلکہ میں اس کو اپنی زندگی کی معراج سمجھتا ہوں حقیقت ہے یا نہیں میں میرے عزیزوں پرسنل بات بتا رہا ہوں دنیا مجھے میرے جبے سے میرے ٹوپی سے میرے نام سے میرے باپ سے میرے خاندان سے میرے عہدے سے میرے علم سے نہ پہچانے خواہش صرف اتنی ہے کہ دنیا مجھے مدینے کا کتا کہہ کر بلائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کا کتا کہہ کر پکارے اس بات پر ہمیں فخر ہے آپ کو فخر ہے یا نہیں
کو فخر ہے حضور کی غلامی پر؟ تو توجہ، یہ سوال میں نے بڑی ذمہ داری سے کیا ہے، آپ کو بڑی ذمہ داری سے کیا ہے۔ اگر دنیا تمہیں حضور کا غلام کہتی ہے تو آپ کو کوئی آپتی نہیں، خوشی سے آپ کہلواؤ گے۔ جب خوشی سے کہلواتے ہو تو حضور کے پورے غلام بن جاؤ، آدھا بٹیر نہیں، حضور کے پورے غلام۔ اب یہ نہیں ہے کہ چہرہ یہودیوں کی طرح، کپڑے عیسائیوں کی طرح، اخلاق کسی اور قوم کی طرح، اور بعد میں حضور کی غلامی کی کروں، نہیں۔ دنیا کو فخر کے ساتھ کہو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں جینا بھی اور مرنا بھی مجھے پسند ہے۔ جب آپ کا دل یہ کہتا ہے تو پھر آپ کے اخلاق میں یہ ماڈرنزم کہاں سے آ گیا؟ یہ فلمی ڈائلاگ تمہاری زبانوں پر گانے پر تھرکنا اور ناچ گانے یہ تمہارے اندر کہاں سے آ گئے؟ جب نبی کی غلامی پر تمہیں فخر ہے تو دنیا کو کھل کر کے بتانا چاہیے اور چل کر بتانا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 سال پہلے میں دلی پہ تھا، جب پورے ہندوستان بھر میں پروٹیسٹ چل رہے تھے، شاہین باغ میں بھی گیا تھا کچھ علماء کی جماعت کے ساتھ۔ اس وقت بڑی سختیاں چل رہی تھی، ایک صاحب آئے اور کہا آپ یہ اتنا بڑا عمامہ یہ جبہ سب پہن کے جا رہے ہیں، بیچ میں کئی جگہ پر ناکہ بندی ہے، NSA لگا دیا جا رہا ہے، اریسٹ کر رہے ہیں۔ وہ تو نارمل سی بات تھی، اگر یوں ہی کہتے تو ہم اتار لیتے، سادے کپڑوں میں چلے جاتے، لیکن جب انہوں نے کہا اریسٹ کیا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے، تو میں نے کہا مجھے تو شوق ہے کہ جب پکڑا جاؤں حضور کے لباس پہ جاؤں، ہمیں اس بات کا کوئی غم نہیں ہے، اب تو پہن کر جائیں گے۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں، چند دنوں پہلے کی بات ہے، ایک آٹو ڈرائیور صاحب تھے، انہوں نے آ کر ہم سے پوچھا کیا اس زمانے میں بھی داڑھی رکھنا واجب ہے؟ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، مسئلات اور حکمت میں کچھ آپ نرمی کا قول کر دیں، نرمی کی بات کہیں۔ ہم نے کہا اس زمانے میں اور بڑا واجب ہے، اور بڑا واجب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس کو تلوار اور چاقو نہیں چبھتی اسے داڑھی چبھتی ہے، اور میں اکثر